محمد سيد الكونين والثقلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. آئیے گفتگو کا آغاز کریں. اس سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یقین جانیں یہ بڑی برکت کی محفل ہے، اور اس کا خاص کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے اپنے حبیب کا ذکر کروا رہا ہے. اس کے حبیب کا ذکر کرنا، اس کے حبیب کا ذکر سننا سنانا، یہ بھی عبادت ہے. اور اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ سرکار کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس خدمت کا موقع دیا ہے. بس ہمارا جو پروگرام، اس میں ایک چیز کی کمی یہ آ رہی ہے کہ شروع میں ٹھیک تھا، ابھی کمی آ رہی وہ یہ کہ ہمارا پلان یا ہم نے بتایا تھا کہ درس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم حاضر ہوں گے بیٹھنے سے پہلے کوئی اچھی نیت کر لیں گے. تو الحمدللہ وہ تو چلا آ رہا ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا تو ہم سب مل کر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. تو اس کو بھی برابر جاری رکھیں تاکہ جتنی دیر بیٹھیں اتنی دیر نیکیاں ہمارے بڑھتی رہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی گفتگو ہم امانت کے حوالے سے ہمیں کرنی ہے کہ امانت اور اس کی ادائیگی اور اس کی حفاظت کے حوالے سے مذہب اسلام ہمیں کتنی تاکید فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کے معاملات کیا رہے ہیں امانت کے حوالے سے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے. انشاءاللہ اس کو سماعت کریں گے. تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی علامت 3 ہے. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گفتگو کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جائے. وفی روایت وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَرَغَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان گمان کرے. تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتائی ہے کہ وہ 3 اس کی نشانی فرمائی ہے. کیا نشانی فرمائی اس کی؟ صرف 3 چیزیں فرمائی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھو تو خیانت کر جائے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میں مقید اس لیے کیا کہ بندہ جو بھی کچھ کام کرے گا وہ ان 3 چیز سے ہی ریلیٹ ہوتا ہے، یا تو اس کے دل سے وہ معاملہ ہوگا، یا تو اس کی زبان کا یہ معاملہ ہوگا، یا تو اس کے افعال کا فعل کا کوئی معاملہ ہوگا۔ یہ 3 کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے۔ یا تو بندہ دل میں سوچتا ہے کوئی بات، یا تو زبان سے اس کو بولتا ہے، یا تو اپنے اعضاء سے اس کو عمل میں لاتا ہے۔ تو منافق کا معاملہ یہ ہے کہ جو مین سورسز ہیں وہی اس کے خراب ہو چکے ہیں۔ جیسے قول کی خرابی کیا ہے بات کی، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے، اور فعل کی خرابی کیا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھو تو اس میں خیانت کر دیتا ہے، اور نیت کی خرابی کیا ہے، جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اچھا، منافق ہم اپنے عرف میں کسے کہتے ہیں کہ دل میں کچھ اور ہو اور سامنے کچھ اور ظاہر کرے، اس کو ہم منافقت کہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی بلا ہے، بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ جب سے یہ تھوڑا سا چاپلوسی کا سسٹم شروع ہوا ہے اور چاپلوسی کی وجہ سے تھوڑا سا عہدہ ملنے لگا ہے، تب سے یہ وبا، یہ بیماری بہت زیادہ گھستے چلی آئی۔ ورنہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین حق گوئی اور بے باکی کے صفت سے آراست ہے۔ اس سے وہ اس بات کی قطعی فکر نہیں کرتے تھے کہ میری جو حق بات میں کہہ رہا ہوں وہ ان سے ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ اس سے اچھا سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اس کے رسول کا یہ حکم ہے تو میں اس کو بیان کر دوں گا۔ کبھی صحابہ اکرام نے کسی کی چاپلوسی نہیں کی ہے۔ تو یہ کہ دل میں کچھ اور رکھنا اور سامنے آنا تو پھر جی اور حضرت کر کے بات کرنا، یہ بڑی منافقت ہے۔ کوشش کریں جو آپ کا باطن ہو وہ آپ کا ظاہر ہو، یا جو آپ کا ظاہر ہے وہی آپ کا باطن ہو۔ یہ چہرے پر چہرہ لگا کر گھومنا یہ منافقت ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ چہرے پہ چہرہ نہ لگائیں، جو چہرہ رب نے دیا ہے اسی چہرے کو اپنے باطن کے موافق کر دیں، تو یہی آپ کی زندگی کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس تعلق سے گفتگو پیچھے ہو چکی ہے۔ اس میں ایک بات ہے کہ اس کی نشانی وہ ہے کہ جب اس وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ وعدہ خلافی کیا ہے؟ جو منافق کی علامت بتائی گئی ہے وہ کون سی وعدہ خلافی؟ جیسے کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم سے پوچھا کہ بھائی حضرت ملاقات کرنی کب کریں گے؟ تو انشاءاللہ 5 بجے شام کو کرتے ہیں ملاقات، کہہ دیا۔ اس کے بعد ظہر پڑھ کے کھانا کھا کے سو گئے۔ اب نیند ہماری کھلی 5:30 بجے، اب خود نیند ہی 5:30 بجے کھلی، اٹھے نماز پڑھے، اب ملاقات کے لیے کب گئے؟ 6 بجے۔ تو وعدہ کب کا کیا تھا؟ 5 بجے کا، پہنچ رہے ہیں کب؟ 6 بجے۔ تو کیا یہ بھی وعدہ خلافی ہے؟ اور کیا یہ بھی منافق کی علامت ہے؟ اسی طرح سے جیسے فون پہ بات ہو رہی، بس کہاں، ارے بس 5 منٹ پہ پہنچ رہا ہوں۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کب پہنچتے ہیں؟ 10 منٹ میں پہنچتے ہیں، 15 منٹ پہ پہنچتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی وعدہ خلافی ہے نا؟ تو دیکھیں، وعدہ خلافی جو منافق کی علامت بتائی گئی ہے وہ وعدہ خلافی ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی دل میں یہ ہو کہ کون پورا کرے گا، جانے دو۔ تو یہ ہے منافق کی علامت۔ اگر آپ نے وعدہ کیا، دل میں نیت ہے کہ پوری کروں گا، اور پھر کوئی ناگہانی چیز پیش آ جائے جس کی وجہ سے بات پوری نہ کر پائیں، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے جو منافق کی علامت ہے۔ علامت صرف وہی ہے کہ دل میں اسی وقت ہو کہ پورا نہیں کرنا ہے، یہ وعدہ خلافی اور یہ منافق کی علامت ہے۔ ورنہ آپ نے وعدہ کیا ہے اور پورا پختہ عزم ہے کہ پورا کروں گا، لیکن اب کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ وعدہ خلافی میں شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ ٹرینڈ آج چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مہر کے حوالے سے مہر رکھا جاتا ہے 1,00,000 روپے، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ روپے تک مہر رکھا جاتا ہے۔ تو مہر کیا ہے؟ اتنا لکھا جاتا ہے کہ میں اتنا مہر ادا کروں گا، تو ایک وعدہ کر رہے ہیں آپ 10-12 لوگ کے سامنے لکھت میں۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ اتنا مہر رکھ دو، دیتا کون ہے، معاف کروا لیں گے۔ تو یہ آپ
اسی وقت آپ کے دل میں کیا ہے؟ کون دے گا، معاف کروا لیں گے۔ تو ایک طرح سے آپ وعدہ بھی کر رہے ہیں اور وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں، بلکہ آپ کی استطاعت میں جو ہے آپ اتنا رکھ لیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے جو استطاعت میں تھا وہ رکھے، فائنینشیل کنڈیشن اور خراب ہو گئی، نہیں ادا کر پائے، تو یہ گناہ نہیں ہوگا، یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ وعدہ خلافی کب ہوگی؟ جب اسی وقت آپ کی نیت یہ ہو جائے کہ کون ادا کرے گا، معاف کروا لیں گے، تو پھر یہ وعدہ خلافی ہے۔ اسی کو یہ وعدہ خلافی بڑھتے بڑھتے جب بہت بڑی، تو ایک شاعر نے کہا کہ تیری وعدہ خلافی کا گلہ کرتے بھی تو کیا کرتے، تیری وعدہ خلافی کا گلہ کرتے بھی تو کیا کرتے، جب تیری فطرت میں شامل ہے وعدوں سے مکر جانا۔ تو اپنے آپ کو ایسا نہ بنائے کہ جب بھی آپ کوئی بات کہیں تو سامنے والے کو لگے کہ یہ کریں گے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ سامنے والا ڈرے، یار اس نے ٹائم دیا ہے، وہ تو پہنچے گا، کہیں ایسا نہ ہو میں لیٹ ہو جاؤں۔ تو اس طرح کا معاملہ کرے تو انشاءاللہ عزوجل آپ بہت حد تک ایک اچھے اور سچے مسلمان بن جائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور تھی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر دیتا ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی چیز دی کہ بھائی آپ اس کی حفاظت کیجئے گا، اور جب میں مانگوں تو مجھے واپس دے دیجئے، تو یہ آپ کے پاس بطور امانت رکھی ہے۔ اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اب آپ اس کو اپنے پرسنل یوز میں بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے ہم نے آپ کے پاس رکھ دیے، اور میں کہا کہ ابھی میں جا رہا ہوں چھندواڑہ، 10-15 دن کے بعد آؤں گا، اس کے بعد کام پڑے گا۔ تو آپ نے سوچا یار 10-15 دن کے بعد آئیں گے تو جب تک تو میرے پاس ہو ہی جائے گا، اسی میں سے استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں آیا آپ نے دے بھی دیا۔ یاد رکھیں یہ استعمال کی اجازت آپ کو نہیں ہے، یا امانت میں خیانت ہے۔ ہاں، دینے والا اگر خود کہہ دے کہ یہ رکھیں، آپ کو ضرورت لگے تو استعمال بھی کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب مجھے ضرورت لگے گی تو میں مانگ لوں گا۔ تو اگر امانت رکھنے والا خود اجازت دے دے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ امانت کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ کو شدید ضرورت پڑ رہی ہو، رکھے رہنے دو اس کو۔ اس میں امانت میں ایک اور بات آتی ہے کہ امانت میں تاوان نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر امانت رکھی آپ کی ہمارے پاس اور وہ کسی وجہ سے ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، یا ڈاکو لے گئے، کچھ بھی ہو گیا A to Z، تو اب میں آپ سے آ کے مطالبہ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ امانت کی ضمانت نہیں ہوتی ہے۔ امانت تو اس کے ایمان کے پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ جان جائے گی لیکن یہ اس کی حفاظت میں کمی نہیں کرے گا، یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا۔ اب اگر وہ خیانت کر دے تو پھر اس کا ایمان اتنا پختہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کفار نبی سے سخت دشمنی رکھتے تھے، ان کو جادوگر، دیوانہ، ساحر تک کہتے تھے، لیکن جب امانت رکھنے کی بات آتی تھی تو کہیں اور نہیں، محمد رسول اللہ کے پاس امانت رکھواتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کو یاد ہے جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت کیا پیش آیا؟ درود پاک پڑھیں اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے حوالے سے اس قدر معتمد پرسن بن چکے تھے کہ لاکھ برائی تھی، لاکھ دشمنی رکھتے تھے کفار، لیکن جب اپنی امانت رکھنی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ ہجرت کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی تو آپ ڈائریکٹ آپ نے ہجرت نہیں کی، کیوں؟ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی، اور امانت کی حفاظت ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم اس بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح امانتیں پہنچانا اور پھر مدینے آ جانا۔ تو یہ دیکھیں یہاں جان کے دشمن گیٹ پہ کھڑے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن فکر اس بات کی ہے کہ جن لوگوں نے مجھ پر اعتماد کر کے یہ امانت رکھی ہے اس میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، ان کی امانتیں اس تک پہنچنا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم ہے جو ہمیں بتاتی ہے۔ اچھا، امانت کا مطلب صرف کوئی چیز نہیں، یہ جو جسم ہے نا، یہ پوری باڈی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ آنکھ دیا ہے کہ جب تک زندگی دی ہے استعمال کرو، یہ ہاتھ ہے جب تک دی ہے استعمال کرو، پھر جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو ملک الموت آئیں گے، روح قبض ہوگی، واپس سپرد کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس امانت اونلی فار یوز ہے، بس صرف استعمال کرنے کے لیے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اپنے پارٹس آف باڈی کو ڈونیٹ کرنا
یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد میری آنکھیں میں دان کر دیتا ہوں، میرے دل میں دان کر دیتا ہوں، میری کڈنی میں دان کر کے جاتا ہوں۔ بھائی دان آپ وہ کر سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں، آپ اس باڈی کے مالک ہی نہیں تو آپ دان کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو امانت ہے آپ کے پاس، تو دان کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ فلاں فلاں یوز کر لینا۔ ہاں زندہ رہتے ہوئے ہم کسی کو بلڈ دیتے ہیں، کڈنی میری کمزور ہے ان کی ٹھیک ہے، ان سے ہم نے ٹرانسپلانٹ، تو یہ باہم مدد، اور اس کا بھی حکم قرآن میں ہے، حدیث میں تعاون علی البر والتقوی، پرہیزگاری کے کام میں مدد کرو، مسلمان کی مدد کرو۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اس سے زندگی اس کی بچ سکتی ہے، تو زندگی میں ہم نے مدد کر دی، لیکن جب ہمارا ایکسپائری ڈیٹ آ چکا ہے تو ہم اس کے اختیار اب ہمیں نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ڈونیٹ کرنے کی مرنے کے بعد اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس ایک آخری اور بڑی حدیث پاک سماعت کریں گے، پھر گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معاملہ دیکھیں امانت کے حوالے سے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے زبیر بن عوام، اور یہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں۔ یہ وہ مقدس صحابی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فدا کا امی و ابی، کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ یہ وہ مقدس صحابی ہیں۔ ان کا واقعہ ہے جنگ جمل، یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی، تو اس موقع سے ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع سے میرے والد محترم زبیر بن عوام کھڑے ہوئے اور مجھے بلایا، تو میں ان کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا اے بیٹے، آج کے دن ظالم قتل ہوگا یا مظلوم، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے زیادہ فکر اگر کس چیز کی ہے تو اپنے قرض کی ہے۔ دیکھیے یہاں شہادت کا ٹائم آ رہا ہے، لیکن فکر کس کی؟ جو میرے اوپر قرض ہے۔ میں بتاؤں گا یہ قرض کا مسئلہ کیا ہے ان کا۔ اچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ مال بچ جائے گا؟ اے میرے بیٹے، میرا مال بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، پھر اگر کچھ بچ جائے تو تہائی مال یعنی 1/3 کی وصیت کی، اور اس 1/3 میں سے 1/3 اپنے پوتوں کے لیے وصیت کی، یعنی جن سے گفتگو ہو رہی تھی ان کے بیٹوں کے لیے۔ ہشام کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کے کچھ بیٹے عمر میں سیدنا زبیر بن عوام کے برابر تھے، اور اس وقت حضرت زبیر بن عوام کے تقریباً 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام مجھے اپنے قرض کی وصیت کرتے ہوئے فرمانے لگے اے میرے بیٹے، اگر تم میرا قرض نہ اتار سکو تو میرے مولا سے مدد مانگنا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اگر کسی پہ بہت قرض ہے اور نہ اتر رہا ہو تو وہ اس کو کرے تو انشاءاللہ اس کا قرض اتر جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وصیت کرتے ہوئے میرے فرمایا اے میرے بیٹے، اگر تم میرا قرض نہ اتار سکو تو میرے مولا سے مدد مانگنا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں خدا کی قسم میں سمجھ نہیں سکا کہ مولا سے ان کی مراد کیا ہے، کیونکہ جو مولا لفظ ہے عربی میں چند معنوں کے لیے آتا ہے، ایک تو مددگار کے لیے، آقا کے لیے، آزاد کردہ غلام کے لیے، اور اللہ رب العزت کو بھی مولا کہتے ہیں کیونکہ ہمارا حقیقی مددگار وہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں سمجھ نہیں سکا کہ مولا سے کیا مراد ہے، یہاں تک کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مولا کون ہے، تو جواب دیا اللہ عز و جل، اللہ عز و جل میرا مولا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ان کے قرض ادا کرنے میں جب بھی کسی مشکل میں پھنسا تو میں نے کہا اے زبیر کے مولا، زبیر کا قرض اتار دے، تو اللہ عز و جل ان کا قرض اتار دیتا تھا۔ جب بھی میں یہ دعا کرتا تھا یا ان کے قرض کی ادائیگی میں کہیں بھی پھنستا تھا تو میں یہی دعا کرتا تھا کہ میرے اے زبیر کے مولا، زبیر کا قرض تو اتار دے۔
حضرت زبیر شہید کر دیے گئے، اور جس وقت ان کی شہادت ہوئی انہوں نے 1 درہم اور 1 دینار بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں، کچھ زمینیں انہوں نے چھوڑی تھی، ان میں سے ایک زمین غابہ ایک جگہ ہے وہاں پر تھی۔ مدینہ منورہ میں 11 مکان تھے، بصرہ میں 2 مکان، کوفہ میں 1 مکان، اور 1 مکان مصر میں تھا ان کا۔ اچھا، ان کے اوپر جو قرض تھا نا، اس کی حقیقت سنیں وہ کیا تھا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صل۔ ان پر جو قرض تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھوانے آتا تو وہ کہتے کہ یہ امانت نہیں ہے بلکہ مجھ پر قرض ہے، مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ دراصل معاملہ کیا ہے کہ اگر آپ نے امانت کہہ کے رکھ لیا اور اگر ضائع ہو گیا تو سامنے والے کو تاوان نہیں دینا ہے، وہ سوچے گا کہ انہوں نے حفاظت نہیں کیا اور ضائع کر دیا، اور دوسری طرف اس مسلمان کا مال ضائع ہو جائے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ قرض ہے تمہارا میرے اوپر، تو اگر یہ ضائع بھی ہو جائے گا تو مجھے اپنی جیب سے تمہیں دینا ہے۔ تو ادائیگی کی فکر اتنی تھی کہ وہ امانت کہہ کے نہیں قرض کہہ کے لیتے تھے کہ تمہارا قرض میرے اوپر ہے، تم دے دو، پھر میں حفاظت بھی کروں گا، بچا رہا تو ادا کر دوں گا، اور نہیں رہا تو میرے مال سے تمہارا پیسہ تم کو مل جائے گا۔ یہ امانت کی ادائیگی کی فکر تھی۔ اچھا، ان کے اوپر کتنا قرض چڑھ چکا تھا وہ دیکھیں۔ کہتے ہیں مجھ پر قرض ہے، مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ انہوں نے کبھی حکومت حاصل نہیں کی، نہ کبھی ٹیکس وصولی کی۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں ضرور شریک ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پر جو قرض تھا جب اس کا حساب میں نے لگایا تو 22 لاکھ درہم تھے۔ 22 لاکھ درہم، یعنی 22 لاکھ درہم لوگوں نے ان کے پاس امانتیں رکھی تھی۔ اب اندازہ لگا لیں وہ کتنے بڑے امین تھے وہ، اور چھوڑا کچھ بھی نہیں، صرف زمینیں چھوڑی ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ جب بندہ اچھی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو ادائیگی کے انتظام بھی رب کر دیتا ہے۔ دیکھیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھ سے حکیم بن حزام نے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے میرے بھتیجے، میرے بھائی یعنی حضرت زبیر بن عوام کا کتنا قرض ہے؟ ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نے ان سے چھپاتے ہوئے سارا قرض تو بیان نہیں کیا، فقط اتنا کہا کہ 1 لاکھ میں نے بیان کیا کہ 1 لاکھ درہم ہے ان کے اوپر۔ وہ فرمانے لگے خدا کی قسم تمہارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے جو اس کا قرض اتار سکو۔ تو عبداللہ بن زبیر نے جواباً عرض کیا، اگر سیدنا زبیر بن عوام پر 22 لاکھ قرض ہو تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ تم اس قرض کو اتارنے کی طاقت رکھتے ہو، لہٰذا تم اگر قرض نہ اتار سکو تو مجھ سے مدد طلب کر لینا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے کیا کہ حضرت زبیر بن عوام کی جو غابہ کی زمین تھی انہوں نے جو ہے زمین 1,70,000 میں خریدی تھی وہ، تو اسے میں نے 16 لاکھ میں بیچ دی، اور پھر کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ حضرت زبیر پر جس کا بھی قرض ہے وہ ہم سے غابہ میں آ کر لے لے گا۔ ان کے پاس حضرت عبداللہ بن جعفر آئے تو حضرت سیدنا زبیر پر ان کا 4 لاکھ قرض تھا، تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کہا اگر تم چاہو تو میں اس کا قرض معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو میں تھوڑی سی ٹائم دے دیتا ہوں، مہلت دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا پھر مجھے زمین کا ایک حصہ دے دو۔ غابہ کی زمین تھی پوری نہیں بیچی، اس کے 4 حصے کی ایک حصہ انہوں نے بیچا اور باقی حصے باقی تھے، تو انہوں نے کہا ایک حصہ مجھے دے دو۔ تو سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے کہا یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لے لیجئے یا آپ کا قرض کی ادائیگی اتنے میں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے مکانات غابہ کی زمین میں سے کچھ فروخت کرتے اپنے والد کا سارا قرض ادا کر دیا۔ اب غابہ کی زمین کے 4.5 حصے باقی تھے، تو وہ بھی باقی صحابہ اکرام نے لے لیا۔ یہ معاملہ پورا ہوا۔ قرض کی ادائیگی سے جب فارغ ہو گئے آپ
تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے کہا اب آپ ہماری میراث ہمیں تقسیم کر دیجئے ہمارے والد کی۔ تو انہوں نے کہا میں ہرگز تقسیم نہیں کروں گا جب تک 4 سال تک حج کے دنوں میں اعلان نہ کر دوں کہ جس کا بھی حضرت زبیر پر قرض ہو وہ آ کر لے لے۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کوئی قرض خواہ نہیں باقی ہے تب میں تمام جائیداد تقسیم کر دوں گا۔ دیکھیں قرض کی ادائیگی اتنی فکر، امانت کی فکر ہے۔ ہر سال آپ اعلان کرتے، جب 4 سال گزر گئے تو پھر آپ نے ورثہ میں پوری جائیداد تقسیم کی، اور اس وقت آپ کی 4 بیویاں تھیں، تو قرض کی ادائیگی کے بعد ہر بیوی کو 12 لاکھ روپے ملے۔ ٹوٹل آپ کی جو جائیداد کل ترکہ تھا وہ 52 لاکھ روپے ہوا تھا تمام زمین بیچنے کے بعد۔ تو اب آپ دیکھیں اس باب میں امانت کے چیپٹر میں اس کو کیوں لائے ہیں۔ ان پہ جو قرض تھا 22 لاکھ درہم کا، وہ قرض نہیں تھا، ان کے پاس لوگوں نے امانتیں رکھی تھی، وہ قرض کہہ کر لیتے تھے تاکہ سامنے والے کا کسی طرح سے نقصان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے ایک چیز ہمیں پتہ لگی کہ اگر کبھی قرض ہم پر آ جائے تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اے میرے رب مجھ پہ جو قرض ہے وہ اتار دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قرض اگر اس نیت سے لے کہ میں ادا کر دوں گا تو اللہ رب العزت قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس میں 2-3 مسئلے میں آپ کو عرض کروں کہ جب بندہ انتقال کرتا ہے یا مرض الموت میں ہے تو اپنی پوری جائیداد میں سے 1/3 کی وصیت وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، ایک چیز۔ دوسری چیز، وہ اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وارث کو تو آٹومیٹک شریعت کی طرف سے ملے گا، کسی غیر کے لیے اگر وصیت کرنا چاہے تو 1/3 اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری چیز، جب بندہ انتقال کرتا ہے نا تو فوراً جائیداد کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ شریعت نے اسٹیپ رکھے ہیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ، جب بندہ انتقال ہو تو اسی کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہو، کفن دفن ساری چیزیں۔ اس کے بعد اگر پیسہ بچے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی کا قرض اس پر ہے تو قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے بعد بھی پیسہ بچے تو دیکھا جائے گا کسی کے لیے وصیت تو نہیں کی ہے، وصیت کی تو 1/3 وصیت بھی ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر پیسہ بچے تب جا کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور نہیں بچے گا تو وارثین اپنی محنت کر کے کمائیں گے کھائیں گے۔ یہ ہے شریعت کا اصول۔ اب آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، کیا اس ترتیب سے چلتے ہیں؟ ہم نہیں چلتے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہاں جیسے ہی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، جہاں وینٹیلیٹر پہ گئے، ڈاکٹر نے کہا زیادہ دن کے مہمان اب آپ کے ابا ہے نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ابا زیادہ دن کے مہمان نہیں ہے تو فوراً کیلکولیٹر نکلتا ہے، حساب لگتا ہے کہ کتنا کس کس کو آنے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم پہلے ہی ڈسٹریبیوٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ غریبوں کو دیتے ہیں، لیکن کیا ان کی جو پرانی چپل ہوگی وہ، ان کے جو پرانے کپڑے ہوں گے وہ، جو چیز ان کے یوز میں نہیں ہوگی ابا کی، وہ غریب لے جائیں گے۔ بولے یار اس میں تھوڑا سا ان کی روح کہیں پریشان ہوگی اس لیے اس کو دے دیتے ہیں۔ اور والد صاحب کی جو کار ہوگی وہ، ان کا جو کوٹ ہوگا وہ، ان کا جو بنگلہ ہوگا وہ، اس میں ان کی روح آئے گی ہی نہیں، وہ آرام سے اس کو یوز کرتے ہیں، اس میں خوش ہوتے ہیں وہ لوگ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ فقیروں پر صدقہ کریں ان کے نام سے، لیکن جائیداد کی تقسیم میں خیال رکھیں قرض کی ادائیگی کا۔ ایک طریقہ ہم نے یہ نکالا ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے تو اس سے پہلے اعلان ان کے وارث کرتا ہے کہ کسی کا ان پر قرض ہو تو آ کر مجھ سے مانگ لے۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے، لیکن نیت بھی رکھیں اگر کوئی آئے تو آپ اس کو ادا کریں بھی، ہے نا۔ آپ سے جہاں تک ہو سکے قرض کی ادائیگی والد کی تو اس کو آپ ادا کریں گے، پھر کچھ بچے گا تو ہم تقسیم کریں گے۔ اچھا، تقسیم کرنے میں بھی کیا کرتے ہیں، بھائی بھائی بانٹ لیتے ہیں۔ اس میں بھی اگر کچھ چھوٹے بھائی ہیں، بڑا بھائی اگر تھوڑا سا دبنگ ٹائپ کا ہے تو وہ اچھا خاصا دبا لیتا ہے اور چھوٹے بھائی کو تھوڑا بہت دے دیتا ہے۔ یاد رکھیں ایک بالشت زمین بھی کسی کا دبائیں گے آخرت میں اس کے بدلے بہت زیادہ دینا پڑے گا۔ شریعت کا اصول بنا ہوا ہے، بیٹیوں بہنوں کا بھی اس میں حصہ ہے، چاہے ان کی شادی ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو۔ اور ایک کو آپ لوگ کہتے ہیں
کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا یا لڑکیوں کو حق نہیں دیا، یا پھر ہوتا ہے کہ لڑکے کو ڈبل لڑکی کو اس کا ہاف ملتا ہے۔ آپ کو ایک حقیقت سن کے تعجب ہوگا کہ شریعت نے لڑکے کا کوئی فکس حصہ جائیداد میں رکھا ہی نہیں ہے۔ شریعت نے جائیداد میں لڑکے کا کوئی فکس حصہ رکھا ہی نہیں ہے، اور لڑکی کا تو فکس حصہ رکھا ہے۔ اگر صرف ایک لڑکی ہے اور کوئی لڑکا وغیرہ کچھ نہیں ہے تو پوری جائیداد کا آدھا اس کو ملے گا، اور اگر 2 لڑکی ہے یا 3 یا اس سے زیادہ لڑکی ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے، اس کا لڑکا کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کو 2/3 ملتا ہے۔ ہاں اگر بھائی ساتھ میں ہے یا کوئی لڑکا ہے تو پھر اب اس کو دیتے ہیں، لڑکی کو ایک لڑکے کو ڈبل دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں اگر لڑکا نہیں ہے تو پوری جائیداد کا نصف اس کو دیتے ہیں۔ یعنی شریعت نے ان کی ایک ایسا بنا کے رکھا، وہ کسی بھی کنڈیشن میں محروم نہیں ہوتی، ان کو جائیداد سے حصہ ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں دیتے ہیں، لیکن شریعت ہمارے نہ دینے سے شریعت پر الزام نہیں آتا، کہ شریعت نے سب کے لیے جو سسٹم بنا کے رکھا بہت مناسب بنا کے رکھا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو تھی امانت کے حوالے سے، تو آپ سے جتنا ہو سکے آپ امانتیں کسی کی ہوں تو ادا کریں، خیانت نہ کریں، اور وعدہ کریں تو دل میں یہی نیت ہو کہ میں وعدہ پورا کروں گا، تو آپ منافق نہیں کہلائیں گے بلکہ صحیح مسلمان ہی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سید